السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورہ آل عمران کا ترجمہ و تفسیر کرتے ہوئے ہم اپنے 12 رکوع مکمل کر چکے ہیں، اور پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ساری سازشوں کو بیان کر دیا کہ جنہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے درمیان تفرقہ ڈلوانے کی کوشش کی، ان یہودیوں کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کا انجام یہ ہوا کہ یہ لوگ ذلیل و خوار ہو گئے، جزیہ لگا دیا گیا، یہ جلا وطن کر دیے گئے اور قتل کر دیے گئے۔ لیکن جو یہودی ان کے نسل میں سے آج باقی بچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما دیا ان کے لیے ذلت ہے، ان کے لیے محتاجی ہے، جہاں کہیں بھی جائیں گے ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ان کا کوئی ملک نہیں ہے۔ یہ صرف 2 صورتوں کے اندر بچ سکتے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کر لیں، اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں سے پناہ طلب کر کے وہاں پر رہتے رہیں، جس طرح ایک جو ہے وہ مسافر ہے، دوسرے کے گھر جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائے اور جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے پناہ طلب کر لے۔ اس طرح کی ان کو پناہ ملے گی کہ کیا ہے، کافروں سے معاہدے کر لیں کہ ہمیں تھوڑی دیر یہاں رہنے دے دو، مسلمانوں سے معاہدے کر لیں اس جگہ پہ رہنے دے دو، ہم چلے جائیں گے بعد میں۔ لیکن کیا ہے، ان لوگوں کے لیے صرف یہی صورت ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی یہ اپنا یہ سوچیں گے کہ ہم ملک بنائیں گے، ہمارا کوئی ملک ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ اور اگر جب انہوں نے ملک بنانے کا سوچا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیں گے جو ان کے کفر کا خاتمہ کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کے اندر مسلمانوں کے لیے خوشخبری سنا دی ہے کہ مسلمان پریشان نہ ہوں، ان کا کوئی وطن نہیں ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو دیا ہے وہ مسلمانوں کا ہی ہے، یہ ہمیشہ محتاجی کے اندر رہیں گے۔ اگر تمہارے اوپر آنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پست کر دیں گے اور ان کو ذلیل کر دیں گے۔ اسی طرح ہم نے پڑھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ یہودیوں کی تعریف کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرنے والے ہیں، راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنے والے ہیں، لیکن کچھ یہودی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری کو شریک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں کفر کرتے ہیں، تو ان کا اولاد، ان کے مال، ان کا کچھ بھی کام نہیں آنے والا۔ ان کی مثال ایسی ہے دنیا کی زندگی میں جیسے ایک سخت سردی والی ہوا ہو، جب وہ کسی کھیتی پر چلتی ہے تو کیا کرتی ہے، وہ کھیتی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اعمال نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، تباہ و برباد ہو گئے، کل آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ تم کافروں سے دوستی نہ کرو۔ یہ اوس اور خزرج جو قبیلے تھے، انصار مدینہ تھے، یہ شروع سے پرانے دوستی چلتی آ رہی تھی یہودیوں سے، لیکن جب اسلام قبول کر لیا، یہودی دشمن ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کر دیا یہودیوں سے، ان کافروں سے دوستی مت کرو، تم لوگ تو ان سے سچی محبت کرتے ہو، یہ تم سے سچی محبت نہیں کرتے، یہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر جو چھپا ہوا ہے وہ اس سے زیادہ ہے جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ غصے سے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، کہ جب تم پر کوئی جو ہے وہ اچھی خبر تمہیں ملتی ہے تو کیا ہوتے ہیں، اتنے غصے میں یہ لوگ آ جاتے ہیں، اور جب تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو یہ لوگ اس پر خوش ہوتے ہیں، جب کوئی اچھی بات پہنچتی ہے تو اس پہ یہ اسی طرح غصے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے مکر و فریب، ان کی سازشیں انہی پر پلٹ جائیں گی۔ ہاں، دنیا میں تھوڑی بہت تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن آخرت میں تم ان سے بچا دیے جاؤ گے اور یہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ یہ سب کچھ تو ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا تھا۔ اس سبق کے اندر ہم غزوہ احد کا پورا واقعہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیتیں نازل فرما دی، اس کی تفسیر سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ غزوہ احد میں ہوا کیا تھا، واقعہ کیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ رمضان المبارک 2 ہجری میں بدر جو کیا مسلمانوں نے، تو اس میں کیا ہوا کہ قریش ہار گئے، مسلمان جو جیت گئے، اور اس میں کیا ہوا کہ کفار کے 70 جو لوگ تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، وہ مارے گئے، اسی قدر جو ہے وہ گرفتار بھی ہوئے۔ تو اس شکست کا، اس تباہ کن ذلت کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ایک آپس میں معاہدہ کر لیا کہ ہم جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لیں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں گے۔ انہوں نے کیا کیا، اہل مکہ سے اپیل کی، ان کا تجارتی جو قافلہ تھا، جو مکہ آتا تھا، شام سے مال لے کر آیا تھا، وہ سب جتنا یہ تجارت کرتے تھے، شام سے جو بھی مال لے کے آئے، ان کی شراب، مختلف چیزیں، کپڑا، مہنگی سے مہنگی چیز لے کر آتے تھے، اس میں جو ان کو فائدہ ہوتا تھا، اس سے جو پیسہ حاصل ہوا وہ انہوں نے سارا کچھ، جتنا بھی پیسہ حاصل ہوا وہ سب کچھ انہوں نے اسی مہم پر لگا دیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے اپنے مقتولین کا بدلہ لے سکیں۔ سب نے یہ شرط منظور بھی کر لی، سب نے اپنے پیسے بھی لگائے اور جو ہے وہ کافی خرچہ کیا، اور 3 ہجری میں قریش کے سامنے
بہت سے دوسرے قبائل بھی مدینہ پر چڑھائی کرنے کی غرض سے نکل پڑے. قریش بھی ساتھ میں شامل ہوئے, اتنا پیسہ لگایا, اور دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ شامل ہو گئے, یہاں تک کہ اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے کر آئے تاکہ موقع آنے پر مردوں کو وہ غیرت دلا سکیں اور ان کو شکست کھانے سے روک سکیں. جس وقت یہ 3000 کا لشکر اسلحہ وغیرہ سے پوری طرح آراستہ ہو کر مدینہ سے 3-4 میل کے قریب جو ہے وہ جبل احد کے قریب جو ہے وہ یہاں پر رک گیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشورہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا, آپ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر دشمنوں کا جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے, اس میں آسانی ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے. لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی منافق, جو بظاہر مسلمانوں میں شمار تھا, مسلمانوں میں اپنے آپ کو شامل کرتا تھا لیکن اصل میں وہ منافق تھا, اس سے جب رائے لی گئی تو اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے موافق اس نے رائے دی. اس نے کہا کہ اندر رہ کر جو ہے وہ مقابلہ کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے دلوں میں ڈر تھا, اس کو یہ تھا کہ میں مر نہ جاؤں گی. تو مسلمان تو محبت میں جوش میں لڑتے ہیں, تو کافروں کا تو یہ معاملہ نہیں ہے, منافق وہ تو ڈرتا ہے. کیونکہ ہوا یہ کہ اس نے کہا اندر رہنا چاہیے, مگر جو پرجوش مسلمان تھے انہوں نے جس طرح جن کو غزوہ بدر میں شرکت نصیب نہیں ہو سکی تھی, تو اس وقت وہ شوق شہادت سے بے چین تھے. وہ کہتے نہیں, ہم کو باہر نکل کر ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ دشمن ہمارے بارے میں بزدلی کا گمان نہ کرے, ہمارے کمزور ہونے کا گمان نہ کرے. تو اکثر کی رائے اسی طرف ہو گئی. تو اسی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر جو ہے وہ واپس آئے. اس لیے بعض لوگوں کا یہ خیال ہوا کہ مکہ کے اندر ہی سے جنگ لڑیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جب وہ زرہ پہن لے, ہتھیار لگا لے. پھر یہ خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف ہم نے رائے دی ہے تو مدینہ سے باہر جانے پر آپ کو مجبور کیا ہے, یہ غلط ہوا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تو ہم یہیں اندر ہی بیٹھ کر لڑنے کے لیے جو اوزار پہنے ہیں ان کو اپنے بدن سے اتار دے. اس جملے کے اندر نبی اور غیر نبی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق واضح کر دیا کہ نبی کی ذات پہ کبھی کمزوری کا اظہار نہیں ہو سکتا. اس میں امت کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ نبی کبھی کمزور نہیں ہوتا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تو تقریباً 1000 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, مگر منافق عبداللہ بن ابی 300 آدمیوں کو ساتھ لے کر رستے سے یہ کہہ کر واپس ہو گیا کہ جب میرا مشورہ نہ مانا, دوسروں کی رائے پر عمل کیا, تو ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, کیوں ہم اپنے آپ کو خامخواہ ہلاکت میں ڈالیں. اس کے ساتھیوں میں تو زیادہ تر منافقین ہی تھے, لیکن بعض مسلمان بھی اس کے مکر و فریب میں آ گئے اور ساتھ چلے گئے. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل 700 سپاہیوں کی جماعت لے کر میدان جنگ میں پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ساری صفیں درست فرمائیں. ہم اب تفسیر کریں گے, اس کے اندر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کچھ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے, اس کا بھی ذکر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ان کی جگہ دکھائی, یہاں بیٹھ کے لڑنا ہے یہاں سے تاکہ کافر یہاں سے آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر قرآن کے اندر فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سارے معاملات جو ہے وہ دیکھ رہے تھے. صف آپ نے ساروں کی صفیں بنائی, کس طرح سے لشکر کو ترتیب دیا, سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا عنایت فرمایا. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا افسر مقرر کیا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس حصہ فوج کی کمان ملی جس نے زرہ نہیں پہنی ہوئی تھی. پشت کی طرف جو ہے وہ یعنی پیچھے سے احتمال تھا کہ دشمن ادھر سے بھی آ سکتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر 50 تیر انداز کا دستہ جو ہے وہ متعین کیا اور حکم دیا کہ وہ جو پیچھے سے کی جانب جو ٹیلا ہے وہاں پر حفاظت کا کام سر انجام دے. لڑنے والوں کی فتح اور شکست سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہ رکھیں, اپنی جگہ سے نہ ہٹے. یعنی کہ پیچھے والوں کو حکم دیا تھا کہ آپ نے ہٹنا نہیں ہے, چاہے آگے والوں کو فتح ہو یا شکست ہو جائے, پیچھے والی اپنی جگہ پر نہیں, کیونکہ پیچھے کا سے دشمن حملہ کر سکتا تھا, وہ سب سے کمزور جگہ تھی. تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ ان تیر اندازوں کے افسر مقرر کیے گئے اور قریش کو بھی تجربہ ہو چکا تھا, اس لیے کہ انہوں نے بھی اپنی جو ترتیب تھی وہ بھی بڑے اچھے سے جو مشرکین تھے انہوں نے بھی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو صف بنائی اور ایک قواعد بنائے اور ایک جو ہے دستہ مطلب ترتیب جو دی تھی, اس میں یہ دیکھ کر واضح ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے رہبر کامل ہیں, مقدس طبی ہونے کے ساتھ سپاہ سالار اعظم کے لحاظ سے بھی بے نظیر اور بے مثال ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں مورچے قائم کیے, لڑائی کا نظم و ضبط قائم کیا, ٹائم پہ دنیا اس چیز سے ناواقف تھی, ناآشنا تھی. اس ٹائم نہ کوئی سائنس تھی جو یہ بتا سکے یہاں پر یہ ہونا چاہیے, یہاں پر یہ ہونا چاہیے, اس طرح لڑنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان چیزوں کو متعین فرمایا اور ایک دکھایا کہ نظم و ضبط اور ایک لشکر
لشکر کو ترتیب دینا کس طرح ہوتا ہے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی، ابتدا میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، یہاں تک کہ فوج کے جو اکثر حصے تھے ان میں افراتفری پھیل گئی، مسلمان سمجھے کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے، مال غنیمت جو جمع کرنے شروع ہو گئے۔ ادھر جن تیر اندازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت کی جانب حفاظت کے لیے بٹھایا تھا، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن بھاگ گئے ہیں تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر پہاڑ کے یعنی دامن میں بیچ میں آ گئے تھے، تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے انہوں نے روکا تھا، جو ان کے سالار تھے آدمی کے سوا دوسروں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل ہمیں اس وقت تک کرنی تھی جب تک دشمن چلا گیا ہے، اب ہمیں فتح ہو گئی ہے تو اب ہمیں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم باقی نہیں رہا، یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس وقت خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت لشکر کفار کو وہ کمانڈری کر رہے تھے اس کی، تو انہوں نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا اور پہاڑی کا چکر کاٹ کر پیچھے سے جو ہے وہ حملہ کیا۔ عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھی جو ہے وہ تھوڑی سی جو جماعت تھی وہ ہمت اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتی رہی لیکن مدافعت نہ کر سکی، اور یہ مسلمانوں پر ان کا جو کافروں کا سیلاب تھا وہ ٹوٹ پڑا۔ دوسری طرف جو دشمن بھاگ گئے تھے وہ واپس پلٹ آئے اور کافروں کا جو پلڑا تھا وہ بھاری ہو گیا۔ مسلمان اس غیر متوقع کے صورت سے کیا ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور ایک بڑا حصہ جو ہے وہ مسلمانوں کا میدان سے چلا گیا۔ کچھ صحابہ ابھی میدان کے اندر ڈٹے رہے ہوئے تھے، جن میں سے کہیں یہ افواہ اڑا دی گئی کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو اس خبر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے رہے سہے ہوش گم کر دیے، اور جو جتنے لوگ تھے وہ سب ہمت ہار بیٹھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صرف 10 سے 12 قریب جانثار رہ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہو گئے تھے، اور شکست کی تکمیل میں کوئی کسر باقی نہیں رہی تھی۔ جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو اسی طرح پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسلامت تشریف رکھتے ہیں، چنانچہ وہ ہر طرف سے سمٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد انہوں نے ایک دائرہ بنا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے لگے۔ اس شکست کے بعد مسلمان جو ہے وہ بہت پریشان تھے، یہ عارضی شکست ان کو ہوئی تھی، اور اس کا سبب جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو ہے وہ ذکر بھی فرمایا کہ مسلمانوں کی شکست کی وجہ یہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انہوں نے کچھ اور سمجھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کا مقصد کچھ اور تھا کہ وہاں سے بالکل نہیں ہٹنا، اور وہ یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ دشمن جب چلا جائے تو ہٹ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے جب تک میں نہ کہوں وہاں سے نہیں ہٹنا، تو یہ صورت پیش آئی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا دوست تھا، تمہاری کم ہمتی کی وجہ سے تمہیں شکست ضرور ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے بدر کے اندر بھی تو ایسا معاملہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری کم تعداد کو بھی جو ہے وہ مدد فرما دی، تو ایسا نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ ہم غزوہ احد کے اندر جو شکست ہوئی ہے وہ ہماری کم تعداد کی وجہ سے نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہوا ہے کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صحیح طرح سے سمجھا نہیں۔ اب اس غزوہ احد کے واقعے سے چند سبق ملتے ہیں۔ پہلی بات جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے کہ غزوہ احد کے اندر جو مشرکین تھے وہ اپنے ساتھ عورتیں لے کے آئے تھے تاکہ وہ مردوں کو پسپائی سے روک سکیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عورتیں جن میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی، جو اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہندہ موجود تھی جو اشعار گا کے لوگوں کو جو ہے وہ بتا رہی تھی، جوش دلا رہی تھی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ جو ہے وہ ذکر فرمائے کہ تیرے ہی دین کے لیے میں قتال کرتا ہوں اور اللہ ہی کافی ہے اور بڑا اچھا کارساز ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اس ٹائم فرمائی تھی۔ پھر دوسری چیز اس میں قابل غور یہ تھی کہ اس غزوے کے اندر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اپنی بہادری کے، اپنی جانثاری کے وہ نقوش چھوڑے ہیں جو اس سے پہلے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اپنے جسم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا لیا کہ ہر آنے والا تیر پہلے ان کے سینے کو لگتا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھی اپنا سینہ اسی طرح چھلنی کرواتے رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو نہیں چھوڑا۔ حضرت انس بن مالک کے چچا حضرت انس بن نضر غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، اس لیے ان کو اس دن کا بڑا افسوس تھا، تو آرزو کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پہ اگر کوئی موقع ہاتھ آیا تو اپنے دل کی حسرت پوری کر لوں گا۔ یا جب کچھ دن کے بعد غزوہ احد کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تو انس بن نضر شریک ہوئے۔ مسلمان جب منتشر ہو گئے تھے، کفار قریش کا ایک لشکر پورا ان کے اوپر سلاب بن کر آ رہا تھا، یہ اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے اور اتفاقاً حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو حضرت سعد بھی منتشر ہونے والوں میں جا رہے تھے، تو پکار کر کہا کہ سعد کہاں جا رہے ہو؟ میں تو احد کے اس دامن میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، یہ کہہ کر آگے بڑھے اور شدید قتال کے بعد اپنی جان جہان آفرین کے سپرد کر دی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
کہ جب مسلمان منتشر ہو گئے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 11 حضرات رہ گئے، جن میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ کفار قریش کا سلاب امنڈ کر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ان کی خبر لے گا؟ حضرت طلحہ بول اٹھے میں لوں گا یا رسول اللہ۔ ایک دوسرے صحابی نے کہا میں حاضر ہوں۔ انصاری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا اجازت دے دی، وہ قتال کے بعد شہید ہو گئے۔ پھر ایک ریلا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال کیا، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے وہی جواب دیا۔ وہ بےتاب ہو رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے تو میں آگے بڑھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کسی دوسرے انصاری صحابی کو بھیج دیا اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی تمنا پوری نہیں ہوئی۔ اس طرح 7 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور ہر مرتبہ حضرت طلحہ کو اجازت نہیں دی گئی۔ مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبرت ہے کہ مسلمان کبھی ساز و سامان پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، فتح ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے، اس سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ غزوہ احد کا واقعہ تھا جو ہم اس سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے تمہارے لیے وعدہ کیا تھا فرشتوں کے بھیجنے کا، تو غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور مشرکین کی تعداد 1000 تھی، تو میں نے تمہارے لیے 1000 کے قریب فرشتے بھیجے۔ اس لشکر کے اندر کافروں کی تعداد 1000 ہے، تو میں تم سے 3000 کا وعدہ کرتا ہوں۔ اسی طرح اگر تمہارے اوپر وہ حملہ کر دیں گے تو میں تم سے 5000 فرشتوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد بھی فرمائی، غزوہ بدر میں بھی فرمائی، غزوہ احد میں بھی فرمائی، لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اپنی ہمت، اپنی جو طاقت ہے وہ اپنے ہتھیاروں کو مت بنانا، اللہ پر توکل کرنا۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی جماعت کو بھی فتح دے دیتا ہے اور بڑی سے بڑی جماعت کو بھی شکست دے دیتا ہے۔ تو یہ سب کچھ آج ہم اس سبق میں پڑھنے والے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اس جب غدوتا آپ صبح کو نکلے من اہلک اپنے گھر والوں کے پاس سے، تبوئوا آپ بٹھاتے تھے المؤمنین مومنوں کو مقاعد مورچوں پر للقتال لڑائی کے لیے، اور اللہ سمیع خوب سننے والا علیم خوب جاننے والا ہے۔ اور جب آپ صبح کو نکلے اپنے گھر والوں کے پاس سے آپ بٹھاتے تھے مومنین کو مورچوں پر لڑائی کے لیے، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس جب ہمت ارادہ کیا طائفتان دو گروہوں نے منکم تم میں سے، ان یہ کہ تفشلا وہ بزدلی کریں، واللہ ولیہما ان دونوں کا دوست تھا، اللہ اللہ ہی پر فلیتوکل چاہیے کہ توکل کریں المؤمنون مومن، کہ جب ارادہ کیا دو گروہوں نے تم میں سے کہ وہ بزدلی کریں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کا دوست تھا، اللہ ہی پر چاہیے کہ مومن توکل کریں۔ اللہ کا تحقیق نصرکم اللہ نے تمہاری مدد کی بھی بدر ان بدر میں، اور انتم اذلۃ تمزور تھے، فاتقوا اللہ چنانچہ تم اللہ سے ڈرو، لعلکم شاید کہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ اور تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں جبکہ تم کمزور تھے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس جب تقولو آپ کہتے تھے للمؤمنین مومنوں سے، کیا لن ہرگز نہ یکفیکم کفایت کرے گی تمہیں، ان یہ بات کہ یمدکم مدد کرے تمہاری ربکم تمہارا رب بثلاثۃ آلاف 3000 کے ساتھ من الملائکۃ فرشتوں کے جو منزلین اتارے گئے ہیں آسمان سے۔ جب آپ کہتے تھے مومنین سے کیا یہ بات ہرگز کافی نہ ہوگی کہ مدد کرے تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ساتھ جو آسمان سے اتارے گئے ہیں، بلا کیوں نہیں، ہاں ان اگر تصبروا تم صبر کرو، اور تتقوا تم ڈرو، اور یاتوکم وہ دشمن آ جائے تمہارے پاس من فورہم ھذا اسی دم ابھی، یمددکم وہ مدد کرے گا تمہاری ربکم تمہارا رب بخمسۃ آلاف 5000 من الملائکۃ فرشتوں کے ساتھ مصومین جو خاص نشان والے ہوں گے۔ کیوں نہیں، ہاں اگر تم صبر کرو گے اور تم ڈرو، اور وہ دشمن آ جائے تمہارے پاس اسی دم ابھی مدد کرے گا تمہارا رب 5000 فرشتوں کے ساتھ جو خاص نشان والے ہوں گے۔ اور اللہ کیا اس اللہ نے اللہ مگر بشرا خوشخبری لکم تمہارے لیے، لتطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے قلوبکم تمہارے دل بھی، اسے اور ماں نہیں ہے النصر مدد اللہ مگر من عند اللہ کی طرف سے، العزیز جو نہایت غالب، الحکیم نہایت حکمت والا ہے۔ اور نہیں کیا اس کو اللہ نے مگر تمہارے لیے خوشخبری اور تاکہ مطمئن ہو جائے تمہارے دل اس سے، اور نہیں ہے کیا مدد مگر اللہ ہی کی طرف سے جو نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ لیقطع تاکہ وہ کاٹ ڈالے ہلاک کر دے، طرفاً ایک گروہ کو من الذین ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، او یا یقبتہم انہیں ذلیل کرے، فینقلبوا پھر وہ پھر جائیں خائبین نامراد ہو کر، تاکہ وہ ہلاک کر دے ایک گروہ کو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا یا انہیں ذلیل کر دے پھر وہ پھر جائیں نامراد ہو کر۔ لیسا نہیں ہے لکا آپ کے لیے من الامر اس معاملے میں شیء کچھ اختیار، او یا یتوبہ وہ متوجہ ہو مہربانی سے علیہم ان پر، او یا یعذبہم انہیں عذاب دے، فانہم بے شک وہ ظالمون ظالم ہیں۔ نہیں ہے آپ کے لیے اس معاملے میں کچھ اختیار، یا وہ متوجہ ہو مہربانی سے ان پر، یا وہ انہیں عذاب دے پھر وہ بے شک ظالم ہیں۔
اور للہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے وا اور ما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے یا پھر وہ معاف کرتا ہے لمن جسے یشاء چاہتا ہے وا اور یعذب عذاب دیتا ہے من جسے یشاء چاہتا ہے وا اللہ غفور بہت بخشنے والا رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ معاف کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے الحمدللہ یہاں پر ہمارا لفظ پر لفظ ترجمہ مکمل ہو گیا لہٰذا تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ کہ جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلے اور آپ مومنین کو مسلمانوں کو مورچوں کی جگہ لڑائی کی جگہ دکھا رہے تھے بٹھا رہے تھے اللہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا کہ جب دو جماعتوں نے تم میں سے ارادہ کیا بزدلی کرنے کا اللہ ولیہما اللہ تعالیٰ ان دونوں کا مددگار تھا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور چاہیے کہ مسلمان مومن اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کریں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ اللہ تعالیٰ پہلے بھی تمہاری غزوہ بدر کی لڑائی کے اندر بدر کی لڑائی میں تمہاری مدد کر چکا ہے اور تم کمزور تھے فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم احسان مانو یہ آیات غزوہ احد کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور غزوہ احد کا آپ شروع کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ واقعہ کیا تھا کیا ہوا تھا اس غزوے کے اندر یہاں پر صرف ہم آیتوں کی تفسیر کریں گے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلے تو جنگ کے لیے مختلف مورچوں پر مسلمانوں کو مومنین کو بٹھا رہے تھے اب قرآن کریم کے اندر کبھی بھی کسی واقعے کو مکمل طور پر نہیں بتایا جاتا جس سے بس فائدہ اٹھانا ہو اور جس کو سمجھانا مقصود ہو بس تھوڑا سا مختصراً سا ایک واقعہ اور مختصراً سی ایک نصیحت کر دی جاتی ہے پوری بات نہیں بتائی جاتی لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلے تھے اس وقت کیا تھا تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس وقت صبح تھی اور 7 شوال تھی اور 3 ہجری کا وقت تھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی فرما دیا کہ وہ دن کا وقت تھا اس کے بعد بتلایا گیا کہ سفر کی ابتدا کہاں سے آپ نے شروع کی کس جگہ سے کی فرمایا کہ اپنے گھر والوں سے شروع کی کہ آپ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے پاس تھے پھر ان کو چھوڑ کر وہاں سے نکل کھڑے ہوئے حالانکہ یہ حملہ مدینہ میں ہی ہونے والا تھا لیکن آپ نے گھر والوں کو چھوڑا ان کی محبت نہیں اپنے دل میں ڈالی کہ ان کو جو ہے وہ ان کے بغیر رہ نہ سکتے ہوں ان کو چھوڑا ان کی جہاں تک ان کی حاجات تھیں ان کو رکھا اور جب جنگ کا اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو وہاں پر ان کو چھوڑ کر اپنے جہاد کرنے کی طرف توجہ فرمائی پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو قتال کے لیے مناسب جگہوں پر بٹھا رہے تھے کہ دشمن جہاں سے آئے گا وہاں سے مقابلہ کرنا ہے پھر اس آیت کو اس طرح ختم کیا گیا واللہ سمیع علیم کہ اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے اپنی سمیع اور علیم کی صفات کو یاد دلا کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس وقت مخالفین دونوں جگہ جو کچھ اپنی اپنی جگہ پر دونوں موافقین بھی جو کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں آ چکا ہے اس موقع پر جو کافروں کے ساتھ پیش آنا ہے اور جو مسلمانوں کے ساتھ پیش آنا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اس جنگ کا انجام بھی اللہ کو پتہ ہے کہ ان کو شکست ہوگی یا فتح ہوگی پھر اس کے بعد دوسری آیت میں کیا فرمایا کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا یعنی کہ تم میں سے جو 2 جماعتیں تھیں وہ کیا تھا اس بات کا خیال کر بیٹھی تھی کہ ہم ہار جائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ انہوں نے بزدلی کرنے کا یہ خیال کر لیا تھا کہ ہم ہمت ہار بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے میں تم دونوں کا مددگار ہوں میں تم دونوں کی مدد کروں گا ان دونوں جماعتوں سے مراد جو ہے وہ قبیلے اوس کی بنی حارثہ اور قبیلے خزرج کے بنی سلمہ ہیں کہ ان دونوں جماعتوں نے جب عبداللہ بن ابی منافقوں کی سردار جو تھا اس نے کیا کیا اپنی کمزوری اور کم ہمتی جو ہے وہ مسلمانوں کو دکھائی کہ دیکھو تم لوگ کے پاس کم اسلحہ ہے تم لوگ کے پاس اتنی تعداد نہیں ہے تم لوگ ہار جاؤ گے وسوسے ڈالنا ان کے دلوں میں شروع کر دیے تو اس کی وجہ سے وہ اپنے کم تعداد ہونے کی وجہ سے ان کے پاس جو ہے وہ اسلحہ اتنا نہیں تھا جس کی بنا پر وہ کیا ہو گئے وہ ڈر گئے کہ ہم ہار نہ جائیں لیکن کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارا کیا ہوں دوست ہوں کیوں کیونکہ ان کا ایمان کامل تھا جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ میں اسی کا دوست ہوں جو کیا ہے جس کا ایمان کامل ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اندر ایمان کی کمزوری نہیں تھی صرف مادی کمزوریوں کی بنا پر ایسا ہوا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہمت ہار گئے کہ ہم جو ہے وہ لڑ نہیں سکیں گے ایمان ان کے مضبوط تھے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پر یہ اعتماد رکھنا چاہیے کہ بے شک تعداد آپ کی بہت زیادہ ہے آپ کے پاس ساز و سامان بہت زیادہ ہے لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہی جماعتیں ہار جاتی ہیں اور بعض اوقات جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہی جماعتیں جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ
ان کو فتح دے دیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا بھی ہے۔ اب کیا ہے، اگر توکل انسان کی اعلیٰ صفات میں سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، لیکن توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے اسباب چھوڑ دیے، صرف اللہ پر توکل کر کے بیٹھ گئے، جی کھانا نہیں ہے اللہ تعالیٰ دے دیں گے، خود کچھ نہیں کرنا، صرف اللہ پر بھروسہ کر لیا، یہ توکل میں نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکی ہوں کہ توکل کے لیے ضروری ہے کہ نتائج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے، کام خود کرے، خود کام کرے، اپنے اختیار سے کرے، پھر جو ہے وہ نتائج اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ لیں عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جگہ پر بٹھایا کہ یہاں سے دشمن آ سکتا ہے، یہاں سے لڑنا ہے، اسلحہ جمع کیا، مسلمانوں کی تعداد بڑھانے کی کوشش کی، تو اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اسباب بنائے، سارے انتظامات کیے، اپنے دستے مبارک سے سب کچھ استعمال کرنا بھی صحابہ کو سکھایا، لیکن کیا ہے کہ اللہ پر بھروسہ بھی کیا، اسباب بھی اختیار کیے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی کیا۔ لہٰذا یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھروسہ کرنے سے پہلے اسباب بھی اختیار ہونے چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم اللہ پر بھروسہ ہی نہ کرو، صرف اسباب پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ۔ اللہ پہ بھی بھروسہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ چھوٹی سی جماعت کو جتوا دے اور بعض اوقات بڑی سے بڑی جماعت کو بھی ہروا دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے۔ پھر آخر میں فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو یاد کرو کہ اس سے پہلے بھی تمہاری مدد کی تھی اللہ تعالیٰ نے بدر کے اندر، جب تم تعداد میں کیا تھے، 313 تھے، اور بے سر و سامان تھے تمہارے پاس، جو ہے مشکل سے 3 اونٹ، اور جو ہے وہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ سب کے پاس جو ہے 10 تلواریں اس طرح تھیں، تو اس وقت کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے تمہیں جتوا دیا۔ اس ٹائم اس وقت اس کو اہمیت کس طرح سے حاصل ہوئی، وہاں پانی کی کمی تھی، ریگستان کا ایک بڑا علاقہ تھا، وہاں پر جو ہے وہ توحید اور شرک کے درمیان سب سے پہلا معرکہ تھا جو 17 رمضان المبارک کو پیش آیا۔ تو یہ غزوہ تو بظاہر ایک جنگ تھا، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس نے دنیا کے اندر انقلاب پیدا کیا۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اس غزوے نے اس دنیا کے اندر انقلاب پیدا کیا کہ جو کافر لوگ ہیں، امریکی پروفیسر ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اسلام کی سب سے پہلی فتح تھی، یہ فتح مبین تھی۔ جو ایک کافر ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس نے اسلام اور کافر کے درمیان فرق کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہیں، اور ایک چھوٹی سی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے جتوا دیا۔ کہ انتم اذلہ کا مطلب کیا ہے کہ تم قلیل تھے، تھوڑی سی تعداد میں تھے، بے سر و سامان تھے، 313 کی تعداد میں تھے، آتا ہے کہ 2 گھوڑے تھے تمہارے پاس اور جن پر باری باری لوگ سوار ہوتے تھے، تمہیں اللہ نے پھر بھی جتلا دیا۔ اور آخر میں فرما دیا اتقوا اللہ لعلکم تشکرون، کہ اللہ تعالیٰ سے ہی تم ڈرتے رہنا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ استقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ جب آپ کہنے لگے مسلمانوں سے کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کی جو بات کافی نہیں ہے کہ تم سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ تمہاری مدد کو 3000 فرشتے بھیجے گا آسمان سے اترنے والے، بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، کہ البتہ اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، تو کیا ہو جائے گا، اسی دم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ 5000 فرشتے بھیج دیں گے جو نشان لگائے ہوئے گھوڑوں پر سوار ہوں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشری لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کی خوشی اور مطمئن کرنے کے لیے تمہارے دلوں کو کیا ہے تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو۔ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور مدد تو ہے صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ لیقطع طرفا من الذین کفروا ویقبتہم فینقلبوا خائبین، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہلاک کر دے، بعض کافروں کو ہلاک کر دے یا ان کو ذلیل کر دے تاکہ وہ پھر جائیں محروم ہو کر۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کا ان پر کچھ اختیار نہیں ہے، آپ ان کو معاف کر دیں، او یعذبہم، یا آپ ان کو سزا دیں، عذاب دیں، فانہم ظالمون، کہ وہ ہیں ہی ناحق۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، کہ وہ جس کو چاہے بخش دے، وہ جس کو چاہے عذاب دے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت ہی مہربان ہے۔
تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے 3000 فرشتوں سے. پھر دوسرا وعدہ فرمایا کہ نہیں 3000 سے نہیں، اب میں 5000 سے تمہاری مدد فرماؤں گا. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے فرشتوں کو وہ طاقت بخشی ہے کہ اگر ایک ہی فرشتہ ہو تو پوری بستی کو الٹتے، جیسا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی پوری بستی الٹ دی تھی اور وہ تنہا تھے، اپنے ایک پر پہ رکھ کے پوری بستی الٹ دی. تو پھر فرشتوں کے لشکر بھیجنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اور اسی طرح جب فرشتے میدان میں آ ہی گئے تھے تو ایک کافر، کیا پورے کافروں کو وہ ایک ہی وقت میں ختم کر سکتے تھے؟ کوئی بھی کافر وہاں پر بچنا نہیں چاہیے تھا. تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کا جواب خود قرآن میں دے دیا گیا، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجنے کا مقصد وہاں کوئی فتح کروانا نہیں تھا، میدان جنگ میں ان سے کافروں سے لڑنا نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ مجاہدین کے دلوں کو، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے دلوں کو تسلی دینا تھا، ان کو خوشخبری سنانا تھا کہ تم کیا ہوگے، فتح تمہیں ملے گی. اور فرشتوں کو اس میں خطاب کر کے ان کے ذمہ یہ خدمت سپرد کی گئی کہ وہ مسلمانوں کے دلوں کو جمائے رکھیں کہ وہ پریشان نہ ہوں، یہ ایسا نہ ان کے دل ہو جائیں کہ ہم لڑ نہیں سکیں گے، ہمت ہار جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے یہ کام لیا کہ مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط رکھا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے کھڑے تھے کہ کبھی ایسا ظاہر ہوتا تھا کہ کبھی آواز کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کرتے تھے، حدیث کے ذریعے معلوم ہوتا ہے، کبھی مختلف طریقوں سے مسلمانوں کی مدد کرتے رہے. غزوہ بدر میں یہ تب طریقے جو ہے وہ انہوں نے استعمال کیے. اسی طرح روایات حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں نے کسی مشرک پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس کا سر خود بخود بدن سے جدا ہو گیا، کٹ کر نیچے گر گیا. تو بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے کہ جبرائیل علیہ السلام کی آواز بھی سنی کہ وہ فرما رہے تھے کہ اپنے قدم آگے بڑھاؤ. بعض نے خود جو ہے وہ فرشتوں کو دیکھا. یہ سب جو دیکھنا تھا، مشاہدات تھے، یہ سب اسی کی کڑیاں تھیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھا رہے تھے مسلمانوں کو، ان کی جس کے ذریعے ان کے دل مضبوط ہو رہے تھے کہ ہمارے ساتھ فرشتے موجود ہیں جو ہماری مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں. جس سے کیا تھا کہ مسلمان ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر رہے تھے اور ان کے دل مضبوط ہو رہے تھے. تو فرشتوں کے ذریعے میدان جنگ فتح کرنا مقصود نہیں تھا. اس کی واضح دلیل ہے کہ دنیا کے اندر جنگ اور جہاد کے جو فرائض ہیں وہ انسانوں پر عائد کیے گئے ہیں. تو مسلمانوں پر یہ جنگ فرض کی گئی، جہاد فرض کیا گیا، تو انہوں نے ہی لڑنا ہے، فرشتوں نے آ کے نہیں لڑنا. ہاں، فرشتے آ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے دلوں کو مضبوط کریں گے، ان کی مدد کریں گے. اس سے زیادہ وہ فرشتے خود سے نہیں لڑیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ حکم ہے ہی نہیں. پھر دوسرا یہ کہ غزوہ بدر کے اندر فرشتے اللہ تعالیٰ نے جو بھیجے وہ ان میں وعدے آئے تھے مختلف. سورہ انفال کے اندر 1000 فرشتوں کا وعدہ کیا گیا، اس آیت کے اندر 3000 کا وعدہ کیا گیا، اور پھر آخر میں 5000 کا وعدہ کیا گیا. تو اس میں یہ بتا دیا گیا کہ اس وقت غزوہ بدر کے اندر 1000 کا وعدہ کیوں کیا گیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت 313 تھی، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 1000 کا وعدہ کیا کہ تمہارا دشمن بھی 1000 کی تعداد میں ہے تو میں فرشتے بھی اتنی ہی تعداد میں بھیجوں گا جو 1000 کی تعداد میں ہوں گے، تو برابر معاملہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے جو ہے وہ فرشتے بھیجے، وہ بھی 1000 کی تعداد میں تھے. پھر اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے بھیجیں گے تمہارے لیے. کیونکہ غزوہ بدر کے اندر مشرکین کی تعداد 1000 تھی، لیکن یہاں پر مشرکین کی تعداد دگنی تھی اس سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے نہیں بھیجے، 3000 فرشتے بھیجے. لیکن شرطیں لگا دیں کہ 5000 فرشتے اس صورت میں تمہیں ملیں گے جب کیا ہوگا، ایک تو تم تقوی اختیار کرو، تقوی کے اور صبر کے اعلیٰ مقام پر ہو، اور دوسرا یہ کہ دشمن اگر فوراً حملہ کر دے تم پہ تو اس صورت میں 5000 فرشتے ملیں گے. لیکن یہ دونوں صورتیں پیش نہیں آئیں تو لہٰذا 3000 فرشتوں والی صورت باقی رہی. پھر میں فرما دیا گیا لیس لک من الامر شیء، کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اختیار میں معاملہ نہیں ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں یا سزا دیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں معاملہ چلا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دندان مبارک شہید ہوئے، 2 اوپر کے یعنی دائیں اور بائیں کے، اوپر کی طرف کے اور نیچے کے دائیں اور بائیں کے 2 دانت. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل 4 دانت جو ہیں وہ شہید ہوئے، چہرہ مبارک مجروح ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات آ گئی کہ ایسی قوم کیسے فلا پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ ایسا کیا کہ حالانکہ ان کے نبی ان کو خدا کی طرف بلا رہے ہیں. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو سزا دیں گے آپ صبر کریں. آپ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کافروں کے لیے بد دعا بھی فرمائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے منع فرما دیا کہ آپ صرف صبر سے کام لیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو دیکھ لیں گے.
الحمدللہ یہاں پر ہمارا لفظ بہ لفظ ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو گیا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو ترجمہ اور تفسیر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔